ہمیشہ زندگی میں شکر گزار بن کے رہو، ناشکری سے بچو۔ اللہ سے شکوے کرنا، شکایتیں کرنا، وہ تھوڑی بہت کچھ آزمائشیں جو آ جاتی ہیں، تھوڑی بہت جو مشکلات آ جاتی ہیں، اس کو لے کے اللہ سے شکوے شکایتیں کرنا، مومن اللہ کی ناشکری کرنے والا نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ شکر گزار بنتا ہے۔ شکر گزار بنو۔ اس زمین پہ ناشکری کرنے والے بہت ہیں، اور ناشکری اللہ کے عذاب کو دعوت دیتی ہے، اللہ کے عذاب کو دعوت دیتی ہے ناشکری۔ اور شکر گزاری اللہ کے منتخب بندوں میں آپ کو شامل کرے گی۔ اللہ نے کہا اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور، کہ اس زمین پر میری شکر گزاری کرنے والے بندے بہت تھوڑے ہیں۔ مطلب اللہ کے منتخب بندے ہوتے ہیں جن کی زبان پہ ہمیشہ اللہ کی نعمتوں کی شکر گزار۔ اور شکر گزار بننے کے لیے ایک چیز بہت ضروری ہے، وہ ہے احساس نعمت۔ جب تک احساس نعمت نہ ہو ہم شکر گزار نہیں بن سکتے۔ اللہ کی کن کن نعمتوں میں میں جی رہا ہوں، اللہ کی کتنی نعمتیں مجھے ملی ہوئی ہیں، اللہ اکبر، یہ سوچ جب تک نہیں آئے گی ہم شکر گزار نہیں بن سکتے۔ اور جب ہم جائزہ لیں گے کہ کن کن نعمتوں میں ہم جی رہے ہیں، تو قرآن چیلنج کرتا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہے، اے ناشکر انسان، اتنی نعمتوں میں تو جی رہا ہے، اللہ کی نعمتوں کو گننا اور شمار کرنا تیرے بس میں نہیں ہوگا۔ احساس ہونا چاہیے بس۔ پیارے نبی دیکھو، غربت کی زندگی گزار کے، فقر و فاقے کی زندگی گزار کے، تنگ دستی کی زندگی گزار کے، چیلنجز سے بھری ہوئی زندگی گزار کے، شکر گزاری کیسی تھی؟ اللہ اللہ، گھر سے نکلے پیارے نے، کس لیے نکلے ہیں؟ آپ کی ازواج مطہرات کے کسی گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، آپ کو بھوک لگی ہے اور کھانے کے لیے کسی گھر میں کچھ نہیں ہے، گھر سے نکلے، دیکھا ابو بکر آ رہے ہیں، کہا ابو بکر کیا ماجرا؟ ابو بکر کا شمار مالدار صحابہ میں ہوتا ہے، پر آج ابو بکر کا گھر بھی آج غربت کا شکار ہے۔ ابو بکر نے کہا اللہ کے نبی، بھوک سخت لگی اور میرے گھر میں آج کچھ نہیں ہے۔ کہا ابو بکر اسی بھوک نے تو مجھے بھی نکالا ہے۔ دونوں آگے بڑھ رہے تھے، راستے میں عمر آ گئے، کہا عمر کیا ماجرا؟ عمر نے کہا اللہ کے نبی، بھوک لگی ہے، گھر میں کچھ نہیں کھانے کے لیے۔ اللہ اکبر، نبی اور نبی کے دو سب سے عظیم صحابہ، تینوں کو آج بھوک نے گھر سے باہر نکالا ہے۔ تینوں مل کے گئے، ایک انصاری صحابی کے گھر گئے، گھر پہ نہیں تھے، بیوی سے پوچھا کہاں گئے؟ بیوی نے کہا میٹھا پانی لانے گئے ہیں، وہ آئیے تشریف لائیے۔ بیوی نے استقبال کیا گھر پہ، انصاری صحابی کی بیوی نے۔ اتنے میں وہ صحابی پانی لے کے آ گئے، دیکھا پیارے نبی ابو بکر عمر گھر پہ موجود ہیں، ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی، فوراً گھر کے اندر کھجوریں جو موجود تھیں وہ رکھ دیا۔ مہمان جب بھی آتا ہے آپ اس کے لیے اسپیشل جو تیار کریں گے وہ دیر سے آئے گا، لیکن آتے ہی جو ہے وہ پہلے دے دینا چاہیے۔ کھجوریں فوراً رکھ دیں پیارے نبی اور ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں، کہا اللہ کے نبی تناول فرمائیے، اور پھر فوراً گئے، ایک بکری پکڑی اپنے ریوڑ میں سے، بکری ذبح کی اور ذبح کر کے اس کو اچھی طرح سے بھونا بنایا، اور بنا کے پیارے نبی ابو بکر عمر رضی اللہ عنہم کی خدمت میں لا کے رکھ دیا، کہا کہ تناول فرمائیے۔ پیارے نبی بھی اطمینان سے کھائے، ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما بھی اطمینان سے کھائے، اور کھانے کے بعد پیارے نبی متوجہ ہوئے ابو بکر عمر کی طرف اور کہا ابو بکر عمر، اس بات کو نہ بھولو کہ کل روز قیامت اس نعمت کا بھی ہمیں جواب دینا ہے۔ ایسی غربت ناداری کی زندگی گزار کر احساس جواب دہی اتنا، شکر گزاری کا جذبہ اتنا، اور ہم صبح سے شام تک واللہ نعمتوں، آج کا غریب سے غریب بھی صحابہ کی زندگی سے بہتر زندگی گزر رہا ہے، آج کا غریب سے غریب انسان،
لیکن ان کی زندگیوں میں دیکھو، کبھی زبان پہ کوئی حرف شکایت، کبھی کہیں ناشکری، دور دور تک کہیں ناشکری ان کی زندگی میں نظر نہیں آتی۔ یہ ہم ہیں جو جھوٹے بندے ہیں اللہ کے، بات بات پہ شکایتیں کر بیٹھتے ہیں اور ناشکری کے الفاظ ہماری زبانوں پہ بہت جلد آ جاتے ہیں۔ اس ناشکری سے بچنا چاہیے۔ ناشکری عذاب الہی کو دعوت دے دیتی ہے۔ شکر گزار بننا چاہیے، اور اسی شکر گزاری کی تعلیم ہمیں دی گئی جب ہر نماز کے بعد، نماز بعد کے اذکار میں ہم پڑھتے ہیں رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میری مدد فرما کہ میں تیرا اچھا سے اچھا ذکر کر سکوں، میں تیری شکر گزاری کر سکوں، تیرا شکر گزار بندہ بن سکوں، تیری اچھی سے اچھی عبادت کر سکوں۔ اس سلسلے میں پروردگارا میری مدد فرما، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔